کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس درخت سے یا کھیتی سے کوئی پرندہ کوئی جانور فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے کھاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی کوئی درخت لگایا آپ نے اور اس درخت سے کوئی پرندہ کھاتا ہے کچھ، یا کوئی جانور اس کے پتے کھاتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو لوگ درخت لگانے کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام سا کام ہے، ہماری شریعت نے اس کو بھی صدقہ قرار دیا۔ مسند احمد کی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کا سور پھونکا جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہے تو وہ کوشش کرے کہ سور ختم ہونے سے پہلے وہ پودا لگا دے۔ یعنی قیامت کا سور پھونکا جائے، یعنی اس وقت دنیا ختم ہو رہی ہے اور اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ایک پودا لگا سکے، تو اس کے ہاتھ میں جو پودا ہے وہ لگائے جلدی سے۔ تو اس لیے درخت لگانا یہ بھی صدقے کا کام ہے۔ عرب میں بیری کا درخت ہوا کرتا تھا، کیکر کا درخت ہوتا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے، جناب ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ بیری کا درخت کاٹے، اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے۔ جو بیری کا درخت کاٹے، اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے۔ تو بھائی درخت جو ہے یہ کاٹنے کی چیز نہیں ہے، لگانے کی چیز ہے۔ آدمی اپنے گھر کے آس پاس جو مناسب جگہ ہو، جہاں اس درخت سے کسی کو تکلیف نہ ہو بلکہ راحت پہنچے، وہاں پر درخت لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی اس پہ آمادہ کرنا چاہیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ درختوں کی کتنی اہمیت ہے، اور درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کن خطرات کا سامنا کر رہا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب یہ کنکریٹ کا ایک جنگل آباد ہو گیا ہے، پہلے درختوں پہ مشتمل جنگل ہوتے تھے، اب کنکریٹ پہ مشتمل جو ہے وہ جنگل آباد ہو گیا ہے۔ اس کے جو خطرناک نتائج ہیں وہ ہم اور ہماری نسلیں وہ بھگت رہی ہیں اور آئندہ مزید بھگتیں گی۔ تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی درخت لگائے، اور اس نیت سے لگائے کہ بھائی اس درخت سے کوئی جانور پھل کھائے گا، کوئی انسان پھل کھائے گا، اس سے کوئی سائے کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو انشاءاللہ اس نیت سے لگائیں گے تو ہر جانور کے، ہر پرندے کے چگنے پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حرم شریف میں، چاہے وہ حرم مکی ہو یا